اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت ایم اشتاق خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اسٹیٹ فارورڈ میں آؤں گا، کیا اب جنگ برطانیہ کی جانب پھیلنے جا رہی ہے؟ کیا اب یورپ پوری جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ کیا پاکستان اور یمن کی جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب اور یمن کی جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ انڈیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، کیا انڈیا سے کوئی چنگاری اٹھ سکتی ہے؟ کیا پاکستان اور انڈیا بھی آمنے سامنے ہو سکتے ہیں؟ کیا مودی اپنی توجہ ہٹانے کے لیے معاملہ سے جو کاکروچ پارٹی کا پروٹیسٹ ہے اس کے بعد ساری توجہ پاکستان کی طرف لے جائے؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ خطرناک ستارے بتا رہے ہیں۔ 26 کی ڈیٹ غالباً خان صاحب نے بتائی تھی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہوگا 26 کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، برطانیہ سے وہاں امریکہ کے طیارے اڑے، وہاں حکومت چینج ہوئی، پرائم منسٹر چینج ہوئے اور نئے پرائم منسٹر نے اجازت دی ٹرمپ کو۔ اس کے بعد وہاں سے طیارے اڑے اور انہوں نے آ کے ایران پہ اٹیک کیا۔ یمن اور حوثی انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے ان کے جہازوں کو روکا اور وہاں بھی معاملہ باب المندر میں بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب، ستارے کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، ایک تو مشتری سیارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے مغرب میں، اور دوسرا یہ ہے کہ 21 تاریخ کو جو مرکری ہے وہ ایسٹ سے رائز ہوا۔ 23 تاریخ جو کل گزر گئی اس میں مرکری پلانٹ سیدھا بھی ہوا، اور 23 تاریخ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27 یہ ڈیٹیں اچھی نہیں آ رہی۔ 23 تاریخ کو ہی کنڈیشن بھی لگا دی امریکہ نے سعودیہ پہ ابراہیمی کارڈ کے حوالے سے، نیوکلیر معاہدہ جو ہونے جا رہا تھا اس کو روکا انہوں نے، یعنی کہ 23۔ آگے جو ابھی 26 تاریخ آ رہی ہے، اس میں تو بہت اہم جو سیارہ ہے زحل، وہ الٹا ہونے جا رہا ہے، اور وہ الٹا 12th ہاؤس میں ہو رہا ہے، 12ویں گھر میں، پائسیس میں، برج حوت مین راشی میں، اور اس نے پھر جا کے سیدھا ہونا ہے 10 دسمبر کو۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ اب جو بیجو گے 10 دسمبر تک کاٹ لو گے، کیونکہ زحل اپنی آنکھیں بند کرنے جا رہا ہے، کر لو جو کرنا کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بھی کنٹری فرنٹ فٹ پہ آئے گا وہ اپنی ذمہ داری پہ آئے گا۔ ابھی آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو پچھلے تھے انہوں نے اجازت نہیں دی، اور وزیر اعظم چینج ہوئے اور انہوں نے وہاں سے امریکہ نے پروازیں لی ایران پہ حملے کے حوالے سے۔ لیکن اب برطانیہ جو ہے اس کی جو بھی عوام ہے، جو بھی کوئی ملک ہوتا ہے وہ عوام سے ہوتا ہے، ریاست قائم ہوتی، تو ادھر احتجاج شروع ہو جائیں گے اس معاملے میں۔ اب احتجاج کب شروع ہوں گے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جولائی اور اگست مجھے دنیا میں احتجاج دکھائی دیتے ہیں، جس میں نے کہا تھا پاکستان میں بھی ہوں گے، انڈیا میں بھی ہوں گے۔ انڈیا میں کاکروچ جو ہے زور پکڑ گئی، نوجوان پکڑ گئے زور۔ تو اب جو ٹرمپ جو ہیں خود مشتری سیارے کے مالک ہیں، ان کا بھی غروب ہوا ہے 9 اگست کو، اس نے سیدھا ہونا ہے، تو 9 اگست تک تو میں اٹل پٹل دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن، تیل کے حوالے سے بھی، گولڈ چاندی کے حوالے سے بھی، اور ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے بھی۔ اب چلیں، یہ تو ہو گیا 9 اگست، لیکن آگے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 12 اگست کو پھر جو ہے وہ سورج گرہن آ رہا ہے، تو 11، 12، 13 تاریخیں بھی دنیا کے لیے اتنی اچھی نہیں ہیں۔ اب اور ایک اہم بات بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد امن آئے گا تھوڑا سا، اور پھر وہ 28 کو چاند گرہن ہے، 27، 28، 29 پھر دنیا میں پھر امن خراب ہوگا، پھر امن آ جائے گا۔ ابھی ایک اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ مجھے 29 اگست تک 3 بڑی ہستیاں دنیا میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پورے اگست تک، یہ جولائی اور اگست تک 3 بڑے زلزلے بھی دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے۔
یہ 3 کا ڈیجٹ یاد رکھیے گا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ سیاست ہو یا فرقہ وارانیت ہو دنیا میں اس مہینے اگلے مہینے کچھ ہلکی پھلکی دیکھ رہا ہوں. باقی اکتوبر سے دسمبر بھی فرقہ وارانیت تو ہوگی، اللہ خیر کرے. اب ایک اہم بات ہے کہ کیا MOU ہے زندہ ابھی؟ اسلام آباد اکارڈ کہ فارغ ہو گیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ فنش نہیں ہوا، یہ سسپینڈ ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، اپ اینڈ ڈاؤن جولائی میں. کیوں کھپر یوگ بھی ہے، اور کھپر یوگ کی وجہ سے بھی میں زلزلے وغیرہ یہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہوں، سارے معاملات یہ تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا ایسے. اور اس پہ دوبارہ کام ہونا شروع ہوگا 3 کیا کہتے ہیں اگست کے بعد دوبارہ. وہ کہ اس ہفتے بھی اس پہ بات چیت ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جی خان صاحب، اب آپ نے بات کی ہے کہ 3 ہستیاں، 3 زلزلے، اور اب بظاہر تو 3 ہی ممالک لگ رہے ہیں، شاید پاکستان بھی اس میں آ جائے. سعودیہ، یمن، ایران، یہ تو 3 مسلم کنٹریز تقریباً اب آ چکے ہیں. کیا ان تینوں کی جنگ تو نہیں ہونے جا رہی؟ اور اس کے بعد پھر پاکستان بھی ہے، اگر سعودیہ ہے تو پھر پاکستان بھی ہے. دیکھیں آپ کا سوال بڑا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی قسم کا پاکستان اٹیک نہیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا. میں اکارڈنگ ٹو نالج آف جفر بات کر رہا ہوں، پاکستان کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں. تو پاکستان جب سعودیہ پہ ہوگا تو پاکستان آئے گا. میں تو اپنی اسٹرالوجی اور نالج آف جفر کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ پاکستان کوئی حملہ کرے ایران پہ، یمن پہ. اچھا دوسری چیز جو یمن والا معاملہ ہے اس میں حوثی ہیں، اور حوثیوں نے جو باب المندب ہے اس کو بند کیا ہے صرف سعودیہ کے لیے. یہ بات فنشنگ کیجیے گا، وہ بھی دنیا کے لیے بند نہیں ہوا. لیکن سعودیہ کے لیے بند ہو گیا تو ہمارے لیے تو بند ہو گیا نا. اچھا وہ بھی دنیا کے لیے بند نہیں ہوا، وہ پاکستان کے بھی جہاز نکلیں گے، نکل بھی رہے ہیں میرے مطابق، تو جو میں سمجھ رہا ہوں اسٹرالوجی میں، اور اس میں اور ممالک کے بھی نکلیں گے. یہ تو امریکہ نے کنڈی ڈالی ہے سعودیہ کو. اب یہ ایسا کارڈ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف تو وہ حوثی کے خلاف ہے، کیونکہ حوثی کس کے، ایران کی حوالے سے، اور حوثی نے ہی مندوب بند کی باب المندوب صرف سعودیہ کے لیے. اور 23 تاریخ کو ہی کنڈیشن لگا دی سعودیہ پہ، کس نے، امریکہ نے، کہ جی آپ جو ہے ابراہیمی اکارڈ، جو ابراہیم اکارڈ ہے، ابراہیمی معاہدہ ہے، اس پہ دستخط کریں گے، نہیں تو جوہری جو ہمارا معاہدہ وہ نہیں ہونا. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. یہ تو ایسا کارڈ ہے جو آپ کو 2-4 دن میں سمجھ میں آئے گا. میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، وہ پھر بات اور لوگ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے. سعودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے امریکہ چاہ رہا ہے کہ مجھے مڈل ایسٹ میں، ظاہر ہے سعودیہ ایک مضبوط ہے، بہت بڑا، اس کا سعودیہ کو میں نہیں سمجھتا کہ اگر تیل رک جائے تو سعودیہ کو خراب ہو جائے گا. بھائی ادھر گولڈ ہے، ادھر ان کا ٹورزم ہے، بڑا پیسہ آتا ہے، ہوٹلنگ، بڑا کچھ ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے امریکہ چاہے گا کہ سعودیہ جو ہے ابراہیم اکارڈ پہ سائن کرے، تاکہ نیتن یاہو کو تو کچھ مل جائے جو 40 سال سے پیچھے پڑا ہوا ہے. اسرائیل 4 کا ڈیجٹ چل رہا ہے اس وقت، آدھی دنیا کی بات ہے. سعودیہ بھی ایک پریشر ہے کہ وہ سائن کرے، نہیں تو باب المندوب بند. میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ سعودیہ سائن نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. کیا سائن نہیں کرے گا؟ وہ اس وقت کرے گا جب 2 ریاستی معاملات ہوں گے، حل کی طرف جائیں گے. یہ ایک ایسا معاملہ چھڑ گیا ہے جس کی بنیاد پہ میں اپنے تئیں پھر بات کر رہا ہوں کہ پاکستان آربیٹریٹر ہے، ثالثی ہے. وہ کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ بنائے گا، منائے گا، کیونکہ ہم امن کا گہوارہ ہیں. ہم قطر کو بھی رکھیں گے بیچ میں، ایران کو بھی رکھیں گے،
सऊदीया को भी रखेंगे, मैं खुद अपने तय बात कर रहा हूँ जो मैं सितारों में जफर में देख रहा हूँ, तुर्किया को भी रखेंगे, चाइना को भी रखेंगे और ममालिक को, यानी कि हल निकलेगा। अभी जो सितारे हैं डेंजरस हैं। मोदी के हवाले से बता दें। मोदी जो है, देखें कॉकरोच पार्टी। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक बात की थी कि 26 जुलाई के बाद मोदी की भी उल्टी गिनती शुरू होगी। कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था नेथन याहू की भी होगी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, वो नेथन याहू है, एंड गो कि वो बेंजामिन नेथन याहू, लेकिन नेथन याहू ज़्यादा मशहूर है तो वो कॉलिंग नेम को ज़्यादा पकड़ा जाता है। ट्रम्प जो है 9 अगस्त के बाद बैकफुट पे जाएंगे। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी के हवाले से जो वहाँ पे जो नौजवान निकले हैं और जो स्टूडेंट्स निकले हैं और वो सरापा एहतजाज है, एक मौक़िफ़ लिए, एक तो वो बेरोज़गारी का उन्होंने कहा हुआ है, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी ये अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और जो है जो पेपर लीक हुआ है वो गलत है, उस एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा चाहिए। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि मोदी फंस गया है, जैसे ट्रम्प अपने हर फंस गया है, जैसे नेथन याहू फंस गया है, अपने केसेस में फंसेगा। मोदी फंस गया, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, ये मेरी पेशन गोई है। ठीक है। इंडिया की आवाम नहीं मानेगी, क्योंकि मोदी ने कह दिया है कि वो नोटिस ले लिया है इस बात पे। आवाम नोटिस पे नहीं मान रही, इस्तीफ़ा आएगा, ये मेरी पेशन गोई है, ये इंडिया के लोग भी सुन लें। इस्तीफ़ा आ जाएगा, इस्तीफ़ा आएगा। इस्तीफ़ा जब आएगा तो मोदी के लिए ये इस्तीफ़ा गले की हड्डी बन जाए। इस्तीफ़ा आएगा जी। अच्छा जी, आपने बोला खान साहब के जिसने भी नाजायज़ ताकत का इस्तेमाल किया इसका धड़न तख्ता होगा। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो गया तो हुकूमत आपको जाती नज़र आ रही है? देखिए, फॉर्म 47 वाली है, और जो हम तो कहते ही थे क्योंकि हमने वोट डाला था। अब तो पीपल्स पार्टी कहती है ना, जो जिनके साथ गठजोड़ किया है, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ गठजोड़ किया है पीडीएम ने, और पीपल्स पार्टी खुलेआम इस वक्त ये कह रही है बाज़ारों में, सड़कों में, कि फॉर्म 47 वाली है। तो पीपल पार्टी से सवाल है, तुमने फॉर्म 47 से हाथ क्यों मिलाया? ये दोनों मरूसी सियासत वाले फनकार हैं। इलेक्शन लड़ने से पहले सिंपल उड़ेंगे। अच्छा, भैन-भरा इलेक्शन तो बाद जब कोई इलेक्शन की बातें आती हैं और उसने डंडे छोटे चुक लेते हैं। नून लीग को बड़ा नुकसान होगा, ये याद रखना। ये नूरा कुश्ती असल कुश्ती लड़ाई में चली जाएगी, जिसकी वजह से दरारें पड़ेंगी। ये 26 जुलाई को ये जो सैटर्न उल्टा हो रहा है, ये खाली इंडिया के लिए नहीं हो रहा, ये बांग्लादेश के लिए नहीं, ये अमेरिका के लिए नहीं, मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी हो रहा है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है जिनकी 7 जून 1974, तबस्सुम रफ़ीक नाम है, वाला का नाम खुर्शीद है जी। प्राइस बॉन्ड मेरा सितंबर में निकलेगा। अक्टूबर में क्यों ना निकले? उसकी डेट वो होगी ना सितंबर की। अल्लाह खैर करे। मोहम्मद माज नाम है जी, 21/2/2012 की डेट ऑफ बर्थ है। मुश्किल के बारे में बताएं जी। मुआफ़, ये अगस्त का महीना ठीक है इंशाल्लाह। पाकिस्तानी नौजवानों का क्या मुस्तकबिल है? बाहर के मुल्कों में जाते हैं, डिंगियाँ मार के जाते हैं, डूब जाते हैं, कानून को हाथ में ना लें और आबादी को कंट्रोल करें, मुस्तकबिल अच्छा है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मियां मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।